السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ ایوننگ۔ یقیناً رمضان المبارک اپنے اختتام پر ہے، لیکن دیکھنا ہوگا کہ سیاسی طور پر جو ہلچل پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے وہ صحیح معنوں میں اپنی اصل شکل میں عید کے بعد نظر آئے گی یا پھر نہیں آئے گی؟ کیا ایک کپ کی پیالی میں طوفان برپا ہونے والا ہے، یا پھر واقعی سیاسی طور پر متحرک ہونے والی اپوزیشن کی جماعتیں واقعی جو پاکستان کی سڑکیں ہیں ان کو گرمانے جا رہی ہیں؟ ایک پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ اپوزیشن کی باقی جماعتیں باتیں تو کر رہی ہیں، لیکن صحیح طور پر حکمت عملی دکھانے کے حوالے سے ناکام نظر آتی ہیں۔ صرف ایک جماعت کے علاوہ JUIF وہ دوسری جماعت ہے جس نے باقاعدہ تحریک چلانے کا اعلان کیا، اور اس کا بنیادی مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ سڑکوں پر آیا جائے، بلکہ ان کا اصل مقصد یہ بھی ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے جو کہ فارم 47 پر بنی ہے، اور اس کے علاوہ نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ اب یہ وہ مشکل ترین ٹارگٹس ہیں جو بظاہر ممکن ہوتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپوزیشن نے کوشش کرنی ہے کہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایکٹیولی سیاسی طور پر متحرک بھی رکھا جائے، اور دوسرا حکومت کے اوپر ایک پریشر بھی بنایا جائے۔ لیکن کس حد تک وہ اپوزیشن جو کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتی ہے وہ بظاہر دیکھا جائے تو کس حد تک ایک پیج پر ہو سکتی ہے، اور کیا کس طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہے، کیونکہ کئی محاذ کے اوپر یہ نظر آتا ہے کہ خود JUIF اور پاکستان تحریک انصاف الگ الگ ڈائریکشنز میں بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ کیا اس کا فائدہ خود حکومت بھی اٹھا سکتی ہے؟ انہی تمام چیزوں پر پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نہ صرف یہ کہ سینئر وکیل ہیں بلکہ رہنما بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے فیصل چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ، بڑے عرصے بعد آپ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ ویسے تو بڑی ہم گفتگو سن رہے تھے اپوزیشن کی جماعتوں کی کہ ہم بہت کچھ کریں گے اور رمضان المبارک میں بظاہر تحریکوں کو حتمی شکل مل جائے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ واقعی تیار ہے رمضان المبارک کے بعد کسی قسم کی ایک تحریک شروع کرنے کے لیے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا یکجا ہوتی ہوئی آپ کو اپوزیشن کی تمام جماعتیں نظر آ رہی ہیں؟ Thank you, Sana, for having me on your show. دیکھیے it lot depend کہ آپ کیا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس وقت تک جو اپوزیشن کا الائنس ہے اس کی تشکیل جو ہے وہ جس سپیڈ سے آگے جانی چاہیے تھی وہ نہیں گئی، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ تحفظات ہیں جو مولانا صاحب نے پیش کیا اور ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا ابھی تک، اور وہ کوئی حل طلب معاملات ہیں، وہ کچھ ایسے معاملات بھی نہیں ہیں جو بہت پیچیدہ ہوں، وہ نارمل سیاسی معاملات ہیں جس پہ علی امین گنڈا پور نے مجھے خود مطلع کیا کہ وہ مولانا صاحب کو انہوں نے میسج بھیجا ہے کہ وہ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں، اور جہاں پہ بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اگر وہ ساتھ دیں گے تو ہی از ریڈی ٹو ریزالو ان کے ریزرویشنز اور اپنی ریزرویشنز ان کے سامنے رکھ کے کوئی مڈل وے کے اوپر بات ہو سکے۔ اب ایشو اس میں یہ ہے سنا، جو فرینکلی جو پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر قیادت ہے، جو اویلیبل لیڈرشپ ہے، وہاں پہ ایک پولیٹیکل ڈائکاٹمی آپ کہیں کہ انیبلٹی نظر آتی ہے، ڈائکاٹمی تو نہیں، انیبلٹی ہے کہ ابھی تک وہ نہ ایوان کے اندر اپوزیشن کر سکے ہیں نہ باہر سیاست کر رہے ہیں، اور جو ورکر ہے PTI کا میرے سمیت، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں عمران خان صاحب کو باہر آنے کا کوئی لائحہ عمل دیں، بجائے کہ آپ ان کے نیریٹو کو ہی غائب کروا دیں۔ آپ ہمیں ایک ایسا لائحہ عمل دیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ آپ ان کی رہائی کے لیے کیا سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں، جو سیاسی لیڈرشپ کی میں بات کر۔ تو ابھی تک وہ لائحہ عمل نہیں ہے، اور لائحہ عمل موجودہ صورتحال میں یہی ہے کہ اپوزیشن کا الائنس بنے۔ اب اپوزیشن کے الائنس میں ظاہر ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ کو انگیج کرنا پڑتا ہے، اس کی پولیٹیکل پرائسز بھی ہیں، وہ آپ کو دینی بھی پڑیں گی، ریزرویشنز ان کی ہوں گی، ضرورت اس وقت PTI کو ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ PTI سولو فلائٹ لے کے سڑکیں گرم کر لے گی تو موجودہ لیڈرشپ کے بس کا یہ کام نہیں ہے، کیونکہ 4 اکتوبر اور 26 نومبر کو جو فیلئر ہوا آن دا اسپاٹ اپیرنس کا، وہ ورکرز بھولے نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ایک پہلے تو PTI کو اندرونی طور پہ ایک حکمت عملی کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ رات کو آپ پارلیمانی کمیٹی سے 14 بندوں کے نام منظور کرنا، اور مولانا صاحب نے یہ گلہ کیا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے گھر پہ، انہوں نے کہا کہ رات کو آپ نے ہم سے ایگری کیا اور 14 بندوں کے نام دیے، اور صبح آپ نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا اور آپ نے بائیک آؤٹ کر دیا، آپ ہمیں بتاتے شاید ہم بھی نہ جا رہے تھے۔ بالکل بالکل۔ تو یہ جو کوارڈینیشن کی کمی ہے نا جی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں اور کوئی نیتوں کا تو میں بالکل نہیں بات کرتا۔ بالکل سارے چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آئیں،
جو پولیٹیکل ان ایکسپیرینس اور انیبلٹی ہے اور پولیٹیکل سچویشنز کو جو ریڈ کرنے کی جو معاملات ہیں ان پہ ایک پرابلم ہے پی ٹی آئی کی, اور اس کو پہلے آپ کے پرابلم کو ایکسیپٹ کریں گے تو پھر اس کا حل نکلے گا, تو اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. نہیں لیکن فیصل آپ نے بہت زبردست انداز میں جو ایکچوئل پکچر ہے وہ آپ نے بتائی ہے, لیکن اب بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے؟ اتنے سیاسی قد والے قائدین ہیں, چلیں خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو وجہ کیا ہے کہ وہ الگ الگ ڈائریکشنز میں, اچھا یہ بھی ایک اصطلاح مشہور ہے کہ شاید کیونکہ وکلا کا گروپ جو ہے وہ الگ ڈائریکشن میں چل رہا ہے, سیاسی جو گروپ ہے وہ الگ ڈائریکشن میں چل رہا ہے. وہ جو آپ نے سلامتی کمیٹی کے اجلاس والی رات کا احوال دیا اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ رات گئے جب سیاسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو اس میں بڑی باز پرس ہوئی اور پھر ایک دم فیصلہ ہوا کہ نہیں ہونا چاہیے, اس کمیٹی میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. تو آپ کے خیال میں کیا لیڈرشپ جو ہے وہ کیوں نہیں ڈیسیجنز کو اون کر پا رہی ہے, یا وہ ایک پیج پر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی بنیادی وجہ ثانیہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا جو وکیل ہیں وہ پولیٹیکلی ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ ہر چیز کو وہ بجائے پولیٹیکل اینگل سے دیکھنے کے وہ لیگل اینگل سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے دے آر فیل ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ, یعنی وہ کسی جگہ پہ اپیئر نہیں ہوتے, گرفتاری کا خوف ہے یا کوئی مقدموں کا خوف ہے یا جو بھی ہے. لیکن جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو جب تک آپ کمانڈ نہیں دیں گے تب تک تو بات نہیں بنے گی, وہ لوگ جو سیاست سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو اس وقت خان صاحب کو کیونکہ وہ بیہائنڈ دا بارز ہیں, تو جو پولیٹیکل لوگ ان کے اویلیبل ہیں 3-4 جیسے اسد کیسر ہیں, عمر ایوب ہیں, علی امین ہیں, علامہ ناصر عباس ہیں, ان میں سے ان کو امپاور بھی کرنا پڑے گا پھر, یعنی وہ جو ڈیسیژن نے سچویشن کے مطابق اس پہ وہ رہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ فیصلے لے سکیں, کیونکہ عمران خان صاحب کے احتجاج کی اجازت بھی وہاں سے لیتے ہیں, اور مطلب یہ وہ تو جیل میں ہیں, ان کو تو ظاہر لمیٹڈ انفارمیشن ہے, جن کی ایکسیس ہے وہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں, اور جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی ایکسیس نہیں ہے. مجھے یہ چیزیں تھوڑی سی کیا ہے, آپ کو نئی سچویشن کے مطابق معاملات کرنے پڑتے ہیں, اور اپوزیشن کو اکٹھا کرنا, اور پھر مولانا صاحب کی سربراہی میں یا محمود خان صاحب کی سربراہی میں اگر کوئی دینے, کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی شخصیت ہے نہیں سنا اس وقت. عمران خان صاحب بیہائنڈ دا بار, تو کوئی ایسی شخصیت تو ہے نہیں جو کہ اتحاد کو لیڈ کر سکے. دو کہ پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے, لیکن پی ٹی آئی نے 2 سولو فلائٹس کی ہیں جس پہ ہمیں شہادتیں بھی ہماری ہو گئی, ہمارے بندے بھی مسنگ ہو گئے, اریسٹ بھی ہو گئی, ہمارا مقصد پورا نہیں ہو سکا. تو اس کے لیے جو ہے ایک ایفرٹ کی ضرورت ہے, اور سنجیدہ ایفرٹ کی ضرورت ہے. کچھ لوگ مولانا صاحب کی جو ایفرٹ ہے اس کو وہ بار بار ایسے بیان دے دیتے ہیں جس سے وہ بھی معاملہ خراب ہوتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کچھ جے یو آئی کے لوگ بھی جو ایسے ہیں جو کہ کچھ سخت بیان دیتے ہیں, لیکن وہاں پہ ڈسپلن جو ہے وہ بہت سخت ہے. مولانا صاحب بھی گفتگو کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی میں جو ریجمنٹیشن آف ڈیموکریسی کی کوششیں کی جا رہی ہے نا, وہ پھر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا فیصل, لاسٹ فیو منٹ سے مجھے اگر کوئکلی آپ یہ بتا دیں کہ جو آپ کے حوالے سے خبریں چلتی رہیں 1-2 دن سے, تو ہمارے لیے تو کیونکہ آپ کی اوبویسلی پہچان پولیٹیکل قائدین کی حیثیت سے بھی ہے ادر دین لائر, لیکن آپ ابھی کہاں اسٹینڈ ہیں؟ آپ ابھی پی ٹی آئی کو ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کی پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے؟ اور دوسرا یہ کہ لیگل ٹیم سے علیحدہ ہونے کے بعد کیا خان صاحب سے کسی قسم کی ملاقات کی کوئی آپ ہوپ رکھ رہے ہیں کہ وہاں اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکیں؟ ابھی وہ اسٹیٹس کیا, اور دوسرا کیا پارٹی سے نکالے جانے میں لوگوں کا ہاتھ رہا ہے, یا کچھ آپ سے بھی کوئی سیاسی طور پر غلطی ہوئی ہے؟ دیکھیے, میں پارٹی کا پولیٹیکل آفس ہولڈر تو ہوں نہیں, میں تو ایک ورکر ہوں. ظاہر ہے میری ایک اپنی سے ہے, اپنی اسٹینڈنگ ہے, اور کافی پرانی میں نے بہت زیادہ پولیٹیکل کیس کیے ہیں. میں خان صاحب ہو گئے, جنرل مشرف صاحب ہو گئے, گیلانیز ہو گئے, ججز, یو نیم اٹ, اور 2009 کے بعد آئی ہیو بین ڈوئنگ اے ویری ہاسٹائل کورٹس کے سامنے میں پیش ہوتا, تو میرا ایک اپنا اسٹینڈنگ ہے. تو جہاں تک بات یہ ہے کہ پارٹی میں سے تو عمران خان ہی نکالیں گے تو عمران خان ہی رکھتے ہیں, باقی تو ظاہر ہے کوئی میٹر نہیں کرتا میرے لیے, تو بالکل نہیں. جہاں تک لیگل ٹیم کا ہے, دیکھیے لیگل ٹیم جو پی ٹی آئی کی ہے, آئی گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ, بیکاز میں پی ٹی آئی کے کیسز کرتا نہیں ہوں. میرا تو ٹوٹل جو فوکس اب عمران خان صاحب کی ذات ہے, ان کی جیل میں فیسلٹیز جتنی میرے سے ہو سکیں, جو گیون حالات میں, کورٹ پیکنگ بھی ہے, ہاسٹائل کورٹس ہیں, آپ
کو بھی پتا ہے, انتظامیہ بھی ہاسٹائل ہے. تو جتنی میری میں کر سکتا تھا ان کی خدمت میں نے کی ہے. میں نے ان کو ان کا ٹی وی, ان کی اخباریں, ان کا ریڈنگ مٹیریل, ان کے بچوں سے 4 بار میں سے 3 دفعہ میں نے بات کرائی ہے. ان کی اپنا بیگم صاحبہ سے ان کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی, وہ میں نے کرائی جو مجھے انہوں نے کیا. پھر بیگم بشرا کی اپنی بھی فیملی سے ملاقات, ان کے جو جیل کے معاملات ہیں وہ میں دیکھتا رہوں. اور میں ان کو ایون کے جو اوپن کورٹ ٹرائل ہے اس کی درخواست بھی میں نے فائل کی تھی, اور یہ میں نے وہ بھی ابھی توشہ خانہ 2 میں لگی ہوئی ہے ابھی کہ آپ نے 20 مہینے سے عمران خان صاحب کو بیہائنڈ دا بارز رکھا ہوا ہے اور جیل کے اندر آپ ٹرائل کرتے ہیں. اوپن کورٹ ٹرائل دیں جہاں پہ آپ جا سکیں, آپ انٹریکشن کر سکیں, آپ سمیت دوسرے جرنلسٹ جا سکیں. عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں. اب دیکھیے نا, جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہوا ہے تو جو پیغام رسانی ہے وہ کا جو ایک ہمارا میکنزم جو ایس او پی تھا, علیمہ بی بی کی ملاقات نہیں ہوئی تو وہ علیمہ بی بی کی ملاقات نہ ہونے سے پیغام باہر نہیں آیا, اور جو پیغام آیا ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں آیا جس طرح سے آتا ہوتا ہے. بالکل تو ایک وہ مسنگ لنک ہو گیا. اور اگر خان صاحب کا نیریٹو بھی, اگر خان تو وار آف نیریٹو جیت رہے ہیں نا, تو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں یا پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں سمپتھائزرز ہیں, وہ تو عمران خان کی بات سنتے ہیں تو میرا چہرہ ان کو پسند نہیں ہے. بالکل. The only thing is کہ when I come out of the ڈیالہ they wait for me کہ یہ خان صاحب کی کیا پیغام دیتے ہیں, تو وہ پیغام ہم دیتے ہیں. باقی یہ جس دن خان صاحب سے ملاقات میری عید سے بات بھی ہو جائے گی, اور جیسے ہی ہوتی ہے وہ ہو جائے گی. وہ یہاں پہ میں نے فرینکلی اسپیکنگ, مجھے تو خان صاحب نے بلایا تھا, انہوں نے مہربانی کی, ہمیشہ مہربانی کرتے ہیں. نہ تو میں کسی فیملی کے ممبر کا مرہون منت ہوں کہ انہوں نے میرے پہ کوئی احسان کیا ہو کہ بلایا ہو یا کسی پارٹی نے. تو پارٹی میں ایک جیلس, اور ویسے بھی وکیل جو ہے نا سن, ہم جیلس مسٹریسز ہوتی ہیں, ہم دوسرے کو کم ہی برداشت کرتے ہیں. سو وی لائک ڈونٹ لائک ادرس. وہ ایسا چلتا رہتا ہے, نارمل تھنگ. بہت بہت شکریہ. فیصل چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کا حصہ بھی رہے ہیں, اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر بھی قرار دیتے ہیں. یقیناً پی ٹی آئی کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی تو کر رہے تھے, لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ ان مسائل کو کس حد تک حل کرنے میں سنجیدہ نظر آتی ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد انہی سیاسی خبروں کے اوپر کچھ تجزیہ جانیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, جہاں بات ہو رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے کیا کیا پاسبلٹیز اس وقت موجود ہیں رمضان المبارک کے بعد, وہی یقیناً سیاسی طور پر اس وقت حکومت بھی کوشش کر رہی ہے جن چیلنجز کے ساتھ آگے بڑھنے کی. اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سیاسی طور پر شہباز شریف صاحب کی جو ٹیم ہے, جس طرح کچھ دن پہلے یا بلکہ کچھ ہفتوں پہلے کابینہ میں بھی اضافہ کیا گیا, اس سے لگ یہ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے جو ٹارگٹس ہیں وہ ان کو اچیو کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور پھر گزشتہ دنوں آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی طرف سے جو ہارڈ اسٹیٹ کا ایک موقف اپنایا گیا, اس سے بڑا واضح طور پر لگ رہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس میں بھی ایک واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے, جو کہ آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان کی جو اسٹریٹجک پالیسیز ہیں اس میں بھی اثر انداز ہوتی نظر آئے گی. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا اس کی ایگزیکیوشن میں کتنا تعاون صوبوں کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے. ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے حافظ و تجزیہ کار نوشاد علی صاحب. نوشاد صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر یہ فرمائے گا کہ ویسے تو رمضان المبارک میں خبروں کے لحاظ سے بڑا ہی سلو پیس رہا, لیکن جو بنیادی 2-3 چیزیں ہمیں نظر آئیں وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب کی جو ٹیم تھی اس میں اضافہ ہوا, لگ رہا ہے کہ حکومت کے پیر مضبوط ہوئے ہیں, معیشت کچھ مستحکم ہوئی ہے, لیکن ساتھ ہی دہشت گردی کا ایلیمنٹ بڑھا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ چیلنجز پر کنٹرول حاصل کیا ہے, تو کچھ چیلنجز نئے سامنے آ گئے ہیں اس گورنمنٹ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آپ معاشی محاذ پر دیکھ ہی رہی ہیں کہ جو چیلنجز تھے وہ کافی حد تک حکومت نے ان پر قابو پایا ہے, لیکن جو کسی حد تک سیاسی محاذ پر اور یقیناً دہشت گردی کا معاملہ آپ کے سامنے ہے جو اس وقت ہے, اور وہی ایکچولی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے موجودہ حکومت کو. اور یہ جتنی کوشش کی جا رہی ہے, چاہے کابینہ بڑھانے کی ہو یا آپ کہہ لیجئے کہ یہ جو بلاول صاحب کی طرف سے ڈول ڈالا گیا ہے مذاکرات کا, اور ان کو اس معاملے میں بلوچستان کے معاملے میں یا دہشت گردی کے معاملے میں اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کی جو بات کی گئی ہے, اس کا پرپس بھی جو ہے وہ دہشت گردی ہی سے جڑا ہوا ہے. سو اس وقت تو سارے معاملات جو ہے وہ دہشت گردی سینٹرک ہے. باقی رہی جو عید کے بعد کے معاملات ہیں یا آنے والے جو سچویشن ہمیں پولیٹیکل سناریو نظر آ رہا ہے, مجھے پولیٹیکل سناریو کے اوپر کوئی خاص بہتری نظر نہیں آ رہی, ماں سوائے اس کے کہ یہ دہشت گردی کے معاملے کے اوپر یقیناً کہیں نہ کہیں سے سارے لوگ جو ہے وہ فورس کریں گے, اور پی ٹی آئی کو بھی کافی حد تک اس بات کا احساس ہو گیا ہے
کہ انہوں نے شاید نیشنل سیکورٹی جو کمیٹی تھی پارلیمان کی اس میں نہ جا کے کچھ کسی حد تک غلطی کی ہے، لوگوں نے بہت تنقید کی ہے اس معاملے پہ. تو اگر دوبارہ ان کو کہا جائے گا تو کسی حد تک وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی لینینٹ ہوں گے. اب کہنے کا طریقہ جو ہے وہ مناسب رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ اگر مجھے لگے کہ میرا جو مخالف ہے وہ تھوڑا سا کسی وجہ سے ذرا بیک فٹ پہ ہے تو میں فوراً فرنٹ فٹ پہ آ جاتا ہوں، بجائے اس کے کہ یہ سمجھا جائے جو سیزنڈ سیاستدان ہوتے ہیں یا سیزنڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے، وہ کسی کی کمزوری کا فائدہ نہیں اٹھایا کرتے. تو یہ کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ یہ تو بات ہم سب جانتے ہیں، اس پہ کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ 2014 کے بعد بھی سانحہ اے پی ایس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ جب ہماری جو سیاسی قوتیں ہیں وہ ایک جگہ مجتمع ہو گئی تھیں اور ایک بیانیہ بن گیا تھا، قوم کے سامنے تھا اور پوری قوم جو ہے اس پر یکجا ہو کر انہوں نے دہشت گردی کے خلاف محاذ کھولا تھا اور پھر اس کو جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیجئے کہ باعث نے خوبی نبھایا بھی تھا. پوری دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ دہشت گردی کی جو اس وقت کے حالات تھے اس پہ قابو پانے میں کامیاب ہو گئے تھے. وہ الگ بات ہے کہ ایک پالیسی میں ایک تبدیلی آئی جس کا خمیازہ پھر ہم بھگت رہے ہیں. لیکن اب بھی آج بھی یہ ضرورت ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں ایک جگہ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر کم از کم دہشت گردی اور اکانومی یہ دو ایسے معاملات ہیں جس میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے اور اس کے اندر تمام جماعتوں کو یک زبان اور یکجان ہونا چاہیے تاکہ جو ہے نا کوئی دوسرا جو دشمن ہے یا دشمن عناصر ہیں یا کوئی تیسرا جو ہے وہ ہمارے پر آنکھ نہ اٹھا سکے ہماری طرف. کوئی دشمن ملک جو ہوتے ہیں وہ کسی طرح سے ہمارے یہاں انروڈز نہ لے سکیں اور کوئی ہمارے خلاف کام نہ کر سکے. باقی جو انٹرنل معاملات ہیں یہ سیاست ہے، یہ تو روز کا معمول ہے. لیکن نوشاد صاحب سر قطع کلامی کی معذرت، لیکن چلیے یہ تو ٹھیک ہے کہ کچھ پی ٹی آئی سے بھی غلطی ہوئی، کچھ حکومت نے بھی کوئی بہت زیادہ شاید فورس نہیں کیا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ یہ جو اب عید کے بعد ایک نیا الائنس بنانے کی کوشش ہے اور پھر احتجاجی تحریکیں شروع کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کے خیال میں اس میں کوئی مومنٹم بنتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ وزن نہیں ہوگا اس پوری کیمپین میں؟ دیکھیے ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے علم میں کوئی ایسی کنکریٹ بات نہیں آ پائی جس سے میں یہ کہہ سکوں، یا میرے پاس کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکوں کہ یہ جو اپوزیشن کا جو اتحاد جس کی آپ بات کر رہی ہیں مجھے بنتا بھی نظر آ رہا ہے. کیونکہ دیکھیے جو مولانا فضل الرحمان ہے، ایک تو پہلی بات یہ بھی ذہن میں رکھیے مولانا فضل الرحمان کی طاقت اب پہلے سے 2 گنا ہو گئی ہے. یہ جو حقانیہ کے معاملے کے بعد ان کے پاس اب جو ہے وہ جو ایک جو سین گروپ تھا اس کے ساتھ بھی جتنے معاملات تھے اور چیزیں تھیں وہ سب کی سب جو ہے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ اپنا ایک طرح سے لیڈر اناؤنس کر دیا ہوا ہے. سو اب مولانا فضل الرحمان کے جمعیت علماء اسلام کے اندر کسی قسم کا کوئی فیکشن نہیں ہے اور ان کی طاقت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو چکی ہے دوبارہ سے. دوسری بات یہ ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں بھی آپ سمجھ رہے ہیں دہشت گردی اور طالبان اور افغانستان کے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو مولانا کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، پولیٹیکلی بھی اور ادروائز بھی. نوشاد صاحب یہ فرمائے گا سر کہ اس وقت جو ٹیررزم کے حوالے سے ایشو ہے اس کے اوپر بھی بڑی ضروری ہے بات کرنی ہے. آپ کے خیال میں دونوں صوبوں میں جو بلوچستان اور کے پی کی سچویشن ہے اس کی کس حد تک اس کے اندر جو آپریشن کی بات ہو رہی ہے کیا یہ رول دونوں پر اپلائی ہونا چاہیے؟ اور دوسرا یہ کے پی حکومت یہ فورس کیوں کر رہی ہے سر کہ طالبان سے یا دہشت گردوں سے مذاکرات ہی ہونے چاہیے؟ دیکھیے جو آپ وہ تو اگر آپ انٹرویو سن لیں تو آپ کو خاصے کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب شدید طرح سے ڈرے ہوئے ہیں. وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی 2 سپر پاورز کو جنہوں نے شکست دی ان کے ساتھ ہم کیسے لڑ سکتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہمارے ہاں پہ یہ جو اس وقت وہ ہے شورش ہے اور سارے معاملات ہیں یہ سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے اور ہم تو جو ہے وہ ان کے اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کو لڑائی کر سکے. تو اس لیے وہ تو ان کے لیے تو وہ کنونسڈ ہیں اور صرف یہی نہیں، کنونس ہونے کے علاوہ بھی اگر آپ غور کریں تو یہ تو پاکستان تحریک انصاف فرام ڈے 1 آپ کو یاد ہوگا وہ بانی تحریک انصاف کو طالبان خان اور اس طرح کے ناموں سے وہ کبھی گڈ بیڈ طالبان کی ٹرمنالوجیز آ جاتی تھی کبھی کچھ. تو ان کے لیے تو وہ پی ٹی آئی کے لیے جو طالبان کے اس کے اندر پرسپیکٹو میں ان کے پاس سمپتھی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت سچویشن ہمارے سامنے ہے کیا جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ طالبان کو ناراض کرے. یہ جو الیکشنز ہوئے تھے 8 فروری کو انتخابات تھے اس میں ساری دنیا نے ویڈیوز آپ نے دیکھی تھیں کہ وہاں پہ کس طرح سے سپورٹ ملی تھی پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کی جو باقی دیگر جماعتیں ہیں وہ اس کا گریوینس بھی شو کرتی تھیں. تو وہ سم ہاؤ وہ تو ایک معاملہ ان کا ساتھ ہے ہی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف خاص طور پر
جو کے پی کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے آپریشن کرنا، لیکن یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کے پی کے گورنمنٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ نیشنل سطح کا معاملہ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح وہ مذاکرات کرنے کے لیے اپنی ٹیمیں تشکیل دے رہے تھے افغانستان جانے کے لیے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن ان کے اس کے کیے کا کوئی یوٹیلٹی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ لا اینڈ آرڈر ان کا سبجیکٹ ضرور ہے، لیکن جب دہشت گردی کے خلاف جو پالیسی ہے اس کا جب آپ بات کریں گے، نیشنل ایکشن پلان کی بات کریں گے، تو وہ ان کو ماننا پڑے گا۔ ہاں، پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ دل سے مانیں گے تو پھر تو وہ معاملات کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے، لیکن اگر وہ دل سے نہیں مانیں گے اور وہ کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر ولی نیلی رہے گی، جس طرح پہلے بھی رہی ہے، آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جو معاملات یہ پچھلے 8-10-12 سال سے ہو رہے ہیں، کیوں جو ہے وہ دیگر صوبے جو ہے انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا، کافی حد تک کنٹرول ہو لیا، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ کے پی کے اندر وہ کنٹرول حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو سافٹ کارنر ہے ہمارا، سافٹ کارنر اگر آپ ختم کر دیں گے تو پھر اس پہ قابو پانا کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے، پہلے بھی پایا گیا تھا، آئندہ بھی پا لیا جائے گا۔ فرق صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دہشت گرد جو ہیں وہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے، ان کا کوئی ملک نہیں ہوتا، ان کا مقصد کچھ اور ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف دہشت پھیلانا ہے، اور دہشت پھیلا کر انہوں نے جو اپنے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں وہ پورا کرنا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو وہ نہ وہ پی ٹی آئی کے سگے ہیں، نہ میرے سگے ہیں، نہ آپ کے سگے، کسی کے سگے نہیں ہے، دہشت گرد کسی کا سگا نہیں ہوتا۔ بہت بہت شکریہ نوشاد علی صاحب کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار نوشاد علی صاحب، جس طریقے سے دہشت گردوں کی جو پالیسی ہے، جو موٹو ہے، اس کی نشاندہی کرے تھے ایک مختصر وقت کے بعد، جہاں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی پالیسیز کنسسٹنٹ ہونی چاہیے، وہیں معیشت کے حوالے سے بھی کچھ پازیٹیو ریزلٹس آ رہے ہیں، اس کے اوپر خود تبصرہ لیں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید، جہاں بات ہو رہی ہے کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں دہشت گردی کے نام کے اوپر، سیاسی جو مسائل ہیں ان کے نام کے اوپر، وہیں ایک بڑی بہتر خبریں آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی موصول ہو رہی ہیں۔ 2-2.5 ہفتے کا ایک وزٹ تھا آئی ایم ایف کے وفد کا پاکستان کے اندر، اور اس میں اسٹاف لیول معاہدے کی حد تک پیش رفت ضرور ہوئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تقریباً $1 ارب کے قریب قسط بھی ملنی ہے پاکستان کو، لیکن اس کے لیے جتنا کچھ پاکستان کی طرف سے کیا گیا، یقیناً اس میں کچھ مسائل کا سامنا تو کرنا پڑا، کیونکہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ بجلی کے جو ٹیرف ہیں اس میں بنیادی کمی آئے گی، بڑی امیدیں دلائی گئیں پاکستانی عوام کو، لیکن اس پر بھی کام نہیں ہو سکا، اور اسی کی وجہ سے ایک بڑی وجہ جو پیٹرول کے نرخ برقرار رکھے گئے تھے وہ بھی تھی کیونکہ حکومت پاکستان بجلی کے ٹیرف میں کمی چاہتی تھی، لیکن وہ دونوں کام ہو نہیں سکے۔ البتہ پاکستان کے لیے ایک بہتر خبر یہ رہی کہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان نے $1 ارب سے زائد کا جو لون تھا وہ مانگا تھا، اور کس حد تک اس لون کو یوٹیلائز کیا جا سکتا تھا یہ بھی ڈیبیٹیبل بات ہے، لیکن آئی ایم ایف کی طرف سے اس کو بھی کمپنسیٹ کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ آیا پاکستان کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے۔ انہی تمام چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے کہ پاکستان معیشت سے کتنا بہتر پوزیشن میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، سینئر صحافی اور تجزیہ کار مہتاب حیدر صاحب اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ مہتاب بھائی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ اچھا، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم تو بڑے خوش ہو رہے تھے کہ آئی ایم ایف سے ہمیں پیسے جو ہیں وہ مل جائیں گے، لیکن اب سٹاف لیول معاہدے کے بعد آپ کے خیال میں کتنی رکاوٹ رہ جائے گی، اور کتنے عرصے میں پاکستان کے پاس یہ اگلی قسط جو ہے وہ آئے گی؟ اور دوسرا، یہ جو انوائرمنٹ کے نام کے اوپر ہمیں کچھ پیسے ملے ہیں، بظاہر تو اچھے خاصے پیسے ہیں، $1 ارب سے زیادہ، یہ آپ کے خیال میں کتنے پروڈکٹیو ثابت ہوں گے پاکستان کے لیے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ جی دیکھیں، بنیادی طور پر یہ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کے بعد 4 to 6 ویکس ہے کہ جب یہ اپنی ساری رپورٹ کو لے کے جائیں گے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے پاس۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ چونکہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اب حکومت پاکستان کے فائنانس منسٹر اور گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک لیٹر آف انٹینٹ پہ سائن کریں گے، جو کہ ان کے ایک لیٹر ہوگا جو کہ بورڈ کے ممبرز میں سرکولیٹ ہوگا، اور اس کے بعد پاکستان کو $1 بلین ای ایف ایف کی جو قسط ہے سیکنڈ ٹرانچ وہ ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کلائمیٹ فائنانس کے $1.3 بلین ہے، یہ 28 منتھس کا پروگرام ہے۔ تو اس طرح سے جو آگمنٹیشن ہوئی ہے، جو $7 بلین پیکج تھا وہ اب بڑھ کے $8.3 بلین ہو گیا۔ یہ آپ انوائرمنٹ والے ملا کر کہہ رہے ہیں؟ اچھا، یہ ایک ہی دفعہ ہمیں ملیں گے؟ نہیں، ایک دفعہ نہیں ملیں گے جی، یہ بیسیکلی 6 منتھس کے بعد ریویو ہوتا ہے، بائی اینولی ہے۔ تو جیسے جیسے یہ ریویو ہوگا، $1 بلین ای ایف ایف کا ملے گا، اور کچھ 200 سے 300 یا 400 ملین ڈالرز ہمیں اس کے کلائمیٹ فائنانس کے بھی ساتھ ساتھ ملتے رہیں گے۔ تو یہ بیسیکلی اس کا طریقہ کار ہے۔ اچھا، بجلی کے بارے میں اگر مجھے میں یہ بات میں اسی لیے جاننا چاہتی تھی کہ اس آسرے میں آپ نے پیٹرول کی پرائس کم نہیں کی ہے نا، مطلب توجہ تو یہ دی جا رہی تھی، لیکن ادھر بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکے، وہ کیا سٹوری تھی؟ ایک بیسیکلی دیکھیں، بیسیکلی ایک پورا پیکج کے اوپر حکومت کام کر رہی ہے، اور اس پیکج میں
ایک چیز کی میں سب سے پہلے ایک گڈ نیوز پہلے دے دوں، کیونکہ سوری جو ہمارے وہ اویس لغاری صاحب ہیں انہوں نے کہا جی ہر صورت میں ہم بجلی کے پیسے کم کریں گے، تو وہ کیسے ہوں گے پھر؟ یہ بھی ذرا میں تھوڑا سا آپ کو بتائیں. ایک بات اس میں بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں بنیادی طور پہ ابھی تک آئی ایم ایف نے ایک چیز سے ایگری کیا ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کیپٹیو پاور پلانٹس کی جو گیس ہے وہ آئی ایم ایف سے طے تھا کہ ہم ان کو گیس کی اویلیبلٹی، گیس کو ڈسکنیکٹ کر دیں گے. اس کی جگہ پہ حکومت نے یہ کیا کہ جو کیپٹیو پاور پلانٹس تھے ان کی جو گیس ان کو دے رہے ہیں اس کے اوپر لیوی لگا دی. اب اس لیوی سے جو رقم حکومت حاصل کرے گی اس کے مد میں اس کو استعمال کیا جائے گا بجلی کے ٹیرف میں کمی کے لیے. اور آئی ایم ایف نے آج اس بات کو کنفرم کیا ہے، 1 روپیہ پر یونٹ اس کے نتیجے میں بجلی کے تمام کنزیومرز جو ہیں ان کے ٹیرف میں کمی ہوگی. اچھا یہ آپشن، سوری میں آپ کی بات، یہ آپشن آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ مطلب جو پہلے ایک آپشن ڈسکس ہو رہا تھا اس سے یہ بہتر آپشن ہے؟ دیکھیں یہ ایک آپشن ہے نا، باقی چیزیں آن ٹیبل ہیں. اس میں کیا ہے؟ اس میں آپ نے جو پیٹرولیم لیوی کی بات کی کہ وہ جو 10 روپے اس کو بڑھایا تھا اس کو استعمال کرنا ہے بجلی کے ٹیرف میں کمی کے لیے. آئی ایم ایف کراس سبسڈی کو اوپر اس کے اعتراضات ہوتے ہیں لیکن یہ چیزیں ابھی آن ٹیبل ہیں. اس کے علاوہ جو آئی پی پیز کے ساتھ ریوائزڈ ایگریمنٹس ہو رہے ہیں وہ آن ٹیبل ہے. تیسرا کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کے مد میں بھی، چونکہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی آئل کی پرائسز اور فرنس آئل کی پرائسز بھی گری تھیں، تو ان تینوں چیزوں کی جو کمی ہے اس کے حوالے سے حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات جاری ہیں اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا. تو یہ چیزیں آن ٹیبل ہیں، آف دا ٹیبل ابھی تک نہیں ہے. لیکن ایک چیز کی اپروول ہو گئی ہے کہ 1 روپیہ پر یونٹ جو ہے وہ کاسٹ میں کمی ہوگی. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب کچھ اور بھی چیزیں تھیں جو کہ ان کے ٹارگٹس تھے اور آئی ایم ایف آبویسلی اتنا ٹائم پاکستان میں گزار کے گئے ہیں ان کے وفود، تو کچھ نہ کچھ بات چیت ہوئی. انہوں نے کچھ نئے ٹیکسز کی بھی بات کر رہے تھے، پھر یہ کہ ایگریکلچر کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں پلان ہو رہی تھیں. وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے آئی تھنک وہ اس نیٹ ورک میں نہیں تھے جو ٹیکسز کا تھا. وہ کیا بات تھی؟ ایگریکلچر انکم ٹیکس کا میں پہلے آپ کو بتا دوں، یہ چاروں صوبوں نے اس کے اوپر لیجسلیشن کمپلیٹ کر لی ہے اور ابھی ان کے ساتھ اور یہ طے ہے کہ یہ 1 جنوری سے جو ہے اس کو انفورس کیا جائے گا، جو گزر چکا ہے ود ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا. یہ اس کی کلیکشن جو ہے وہ اگلے مالی سال یعنی 1 جولائی سے شروع ہوگی. چاروں صوبوں نے اس کے اوپر اتفاق کیا ہے. ابھی یہ جو آئی ایم ایف کی ٹیم جہاں پہ تھی تو ورلڈ بینک نے چاروں صوبوں کے ساتھ مل کے ایک ورک شاپ کروائی کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کے اوپر اور پینشن کے اوپر بھی ویسے وہ تھی کہ کس طرح سے اس کو بڑھانا ہے. اور ابھی اپریل میں دوبارہ سے اس کے اوپر ہوگا تاکہ اس کی کلیکشن کا جو میکنزم ہے وہ ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے طے کیا جائے گا. اچھا جو باقی ٹارگٹس ہیں اس میں آپ کو بتا دوں کہ ایف بی آر کا جو ٹارگٹ تھا 12,970 ارب روپے، اس کو کم کرنے پہ دونوں سائڈس نے اتفاق کیا ہے. ابھی پرائم منسٹر نے بھی کل اپنی جو کیبنٹ کے ساتھ تھی میٹنگ، اس میں ٹیلی وائز اسپیچ میں بھی انہوں نے بتایا، پرائم منسٹر تو بتا رہے تھے کہ 12,300 ہے لیکن ٹو بی ایگزیکٹ 12,334 ارب روپے کا ٹارگٹ ہے ایف بی آر کا. تو اس طرح سے جو ٹارگٹ کم ہوا ہے اسی کے پروپورشنلی ہمیں اپنے ایکسپینڈیچرز بھی کم کرنے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آگے لے کر جو ہے وہ چلنی ہے. لیکن اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگلا جو بجٹ ہے اس کے لیے آئی ایم ایف کی ایک علیحدہ ٹیم ایکسپیکٹڈ ہے کہ مئی کے دوران ورچولی یا چانسز یہ ہیں کہ وہ فزیکلی پاکستان میں آئیں گے اور اگلے بجٹ کا جو فریم ورک ہے اس کو طے کریں گے. میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ انہوں نے کوشش تو کی. ایک تو یہ کہ رمضان کے حوالے سے آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ جو توقعات تھیں کہ مہنگائی کم ہوگی یا اتنی زیادہ نہیں ہوئی جو ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے، آپ کے خیال میں آپ ختم کیونکہ اختتام پہ ہے اپنے رمضان، آپ کے خیال میں ان کی جو پالیسیز تھیں وہ کتنی مؤثر رہیں رمضان کے لیے؟ اور دوسرا بجٹ کے لیے کچھ کہیں ریلیف کی گنجائش تو نون لیگ کی حکومت پیدا کرنا چاہے گی نا، وہ کیا کیا سیکٹرز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ پہلے میں ریلیف پہ آ جاتا ہوں، پھر میں دوسری طرف آؤں گا کہ ٹیکسز کی کہاں پہ گنجائش ہے. دیکھیں بنیادی طور پر تو حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان یہ ہے کہ پاکستان میں جو براڈننگ آف ٹیکس بیس ہے وہ کی جائے، چونکہ بنیادی طور پہ اس ٹائم ہو کر ہے پاکستان میں سیلری کلاس ٹیکس دے رہی ہے یا وہ لارج اسکیل یا مینوفیکچرنگ کے لوگ جو کہ ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں وہ ٹیکس کے اندر ہیں. ریٹیلرز جو ہے وہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں. ایگریکلچر انکم پہ ابھی 1 جنوری سے وہ انفورسڈ ہوا ہے، جولائی سے جو ہے اس کی کلیکشن شروع ہوگی. پوٹینشیل تو
लोग कहते हैं कि 800 अरब रुपए का है लेकिन 50-60 अरब रुपए से ज़्यादा नहीं आना। रिटेलर्स की एक ताजर दोस्त स्कीम दी, कुछ वो भी लोग नाकाम 13 साबित लाख या हुई। 17 लाख जो है वो टोटल जमा हुआ। लेकिन हुकूमत ने पिछले साल एक काम किया था कि जो लोग अनरजिस्टर्ड हैं उनके लिए मैन्युफैक्चरर अगर उन रिटेलर्स या होल सेलर को कुछ सामान देंगे तो उस टैक्स गुनाह में काफ़ी इजाफा कर दिया था। तो उस वजह से रिटेलर्स को मजबूरन टैक्स नेट के अंदर वो जो है वो कुछ आने शुरू हुए हैं। लेकिन आज ही कुछ IMF के जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि बुनियादी तौर पर जो ताजर दोस्त स्कीम है वो IMF ने उसको अबंडन नहीं किया, हालांकि FBR और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये कह रही हैं कि वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। मेरा ख्याल ये है कि इस स्कीम के अंदर कुछ बुनियादी चेंजेस की जाएंगी और अगले बजट में लाया जाएगा। रिलीफ तो है, रिलीफ उसी टाइम होगा जब टैक्स नेट ब्रॉडन होगा। बिल्कुल ठीक, ब्रॉडन होगा तो फिर सैलरीड क्लास ये तवक्को रखे कि उसके टैक्स कुछ बर्डन कम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर साहब से आपके कीमती है। यकीनन इकोनॉमी के लिहाज से पॉलिसीज़ दुरुस्त सिमत में तो हैं लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन में कुछ मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत महसूस की जा रही है। तमाम सेक्टर्स को मद्देनज़र अगर रखा जाए, एक मुख्तसर वक्फे के बाद जहाँ मईशत की बात की है वहीं खेल के मैदान से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने जहां सियासी तौर पर तमाम अचीवमेंट्स और तमाम गलतियों का जिक्र किया है जो कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों से हो रही हैं, वहीं एक अहम फैक्टर है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त खेलों का क्या हाल है। क्रिकेट के हवाले से बैक टू बैक पिछले कई अरसे के दौरान कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। ICC चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के बावजूद भी पाकिस्तान ने कुछ सबक नहीं सीखा और न्यूजीलैंड के साथ जो हालिया सीरीज़ खेली गई है T20 की उसमें भी नाकामी का सामना करना पड़ा। अब जो वनडे क्रिकेट की सीरीज़ है उस हवाले से एक्सपेक्टेशंस तो है लेकिन बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कितना ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है इसके ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। और इसी के ऊपर तफसीली बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद है। बेग साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर ये फरमाइएगा कि हमारी एक्सपेक्टेशंस तो ये थी कि न्यूजीलैंड से कुछ इंटरेक्शन हुआ खेल के हवाले से ICC की चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान भी पाकिस्तान को कुछ समझ आया होगा कि न्यूजीलैंड की टीम कैसा परफॉर्म करती है, लेकिन हम T20 में भी हार गए। अब वनडे क्रिकेट में क्या कुछ तवक्को रखनी चाहिए या यहाँ भी हाथ झाड़ ले पाकिस्तान क्रिकेट टीम? बहुत बहुत शुक्रिया सना। पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो अगर कहा जाए कि एट इट्स लो, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है। आप देखें गुज़िश्ता बरस हम T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से हार गए, फिर उसके अलावा उससे पहले हम 2023 के 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। अभी हमारी चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ 4 दिन में खत्म हो गई, 19 फरवरी को शुरू हुई और 23 फरवरी को हम आउट हो गए टूर्नामेंट से। तो पाकिस्तान की क्रिकेट के मामलात जो है वो दुरुस्त सम्त में नहीं जा रहे। बहुत सी मुश्किलात हैं, बहुत सारी तब्दीलियां हैं। हालांकि मोहसिन नकवी साहब ने 6 फरवरी को चार्ज लिया था, उससे पहले कुछ अरसे और भी वो चेयरमैन रहे, लेकिन प्रॉपर चेयरमैन 6 फरवरी को बने। और उसके बाद से आप देखें कि इतनी सारी पै दर पै तब्दीलियां, कोचेस तब्दील हो रहे हैं, कप्तान तब्दील हो रहे हैं, टीम में तब्दीलियां हो रही हैं। ये सारा रिफ्लेक्ट कर रहा है टीम की कारकर्दगी इसी वजह से मुतासिर हो रही है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुश्किल हो जाएगी अगर हम अगली कोई T20 सीरीज नहीं जीतते हैं। तो जो वर्ल्ड कप हो रहा है भारत में T20, उसके हमें क्वालिफाइंग राउंड न खेलना पड़े। तो वो टीम जो एक जमाने में T20 क्रिकेट की मजबूत तरीन टीम कहलाती थी, जो राज करती थी, 11 सीरीज कंसेक्यूटिव हम सरफराज अहमद की कप्तानी में जीते, T20 की नंबर 1 टीम रहे। अब उस टीम की ये हालत है कि न्यूजीलैंड उसे एकतरफा मुकाबले के बाद हरा रही है। नहीं, लेकिन अब सर ये फरमाएगा कि ये मोहसिन नकवी साहब तो कहते थे कि टीम को सर्जरी की ज़रूरत है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो सर्जरी हो गई है, होनी है। इतने लोगों को तब्दील किया गया और तमाम पुराने खिलाड़ियों को वापस लाया गया, मुख्तलिफ कोचिंग की पोस्टें दी गई। आपके ख्याल में फिर ये तो अभी तक तय ही नहीं हो सका कि हम फ़ॉरेन कोचेस से बेहतर तरबियत लेते हैं या पाकिस्तानी कोचेस से। हम हर फार्मूला आजमा चुके हैं, तो फिर अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है फिर इस चीज़ का? देखिए, सर्जरी का तो नारा उस वक्त बुलंद किया गया था जब गुज़िश्ता साल 9 जून को हम भारत से हारे थे न्यूयॉर्क में और जीता हुआ मैच हार गए थे। उसके बाद लोगों को उनके गम और गुस्से को ठंडा करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए ये नारा लगाया गया कि सर्जरी होगी। लोग बड़े खुश हुए कि अब तब्दीलियां अमल में आएंगी, लेकिन जिनकी सर्जरी होनी थी वो वैसे के वैसे ही रहे, सेहतयाब होकर मजीद ज्यादा तवानाई के साथ वो पाकिस्तानी टीम में आ गए। तो अब सर्जरी कौन करेगा? और मोहसिन नकवी साहब गुज़िश्ता कई दिनों से मंजर आम से भी गायब हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। क्योंकि जब नकवी साहब निगरां वजीर आला थे पंजाब के, तो जो बेशतर उनके ट्रस्टेड ब्यूरोक्रेट थे उन सबको वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लेकर आ गए, और जो उनके निगरां काबीना के वज़रा थे वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ गए। तो अब क्रिकेट बोर्ड तो यही लोग चला रहे हैं, लेकिन
ایڈمنسٹریشن چلانا ایک بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے نقوی صاحب اپنے طور کوششیں کر رہے ہیں, لیکن جو لوگ چلانے والے ہیں وہ لوگ اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں. ان کا حکومت چلانے کا تجربہ الگ ہوتا ہے, کرکٹ بورڈ چلانے کا تجربہ الگ ہوتا ہے, تو وہ ان کو لے کر آ گئے ہیں, جس کی وجہ سے معاملات اب آپ دیکھیں نا, گزشتہ دنوں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین کے ایڈوائزر ہیں میڈیا کے, عامر میر صاحب, انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ پاکستان دنیا کا تیسرا امیر ترین کرکٹ بورڈ ہے. اب ان سے کوئی پوچھے کہ معاملات کا, ایک طرف آپ امیر ترین بورڈ کا دعویٰ کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ کھلاڑیوں کی جو میچ فیس ہے وہ 40,000 سے کم کر کے 10,000 کر رہے ہیں. پھر بعد میں جب نقوی صاحب نے ایکشن لیا تو دوبارہ سے 40,000 کی گئی, اور پھر آپ سپورٹ اسٹاف کی فیس کم کر رہے ہیں. تو کون سے آپ امیر ترین کرکٹ بورڈ ہیں؟ کرکٹ بورڈ ریفلیکٹ ہوتا ہے ٹیم کی کارکردگی سے. سر لیکن اب بیگ صاحب اگر کارکردگی میں دیکھا جائے تو پھر تو کھلاڑیوں سے پیسے وصول کرنے چاہیے فیس کی مد میں, جس قسم کا کھیل وہ کھیلتے ہیں. لیکن سر یہ بتائیے گا کہ اب اس میں بہتری کی گنجائش کہاں ہے کھلاڑیوں کی پرفارمنس میں؟ ہم نے تو اچھے کھلاڑیوں کو موقع دینا ہی چھوڑ دیا ہے. دیکھیں, ایک تو آپ نے کھلاڑیوں کو 45 لاکھ روپے جو ہے ان کو سینٹرل کانٹریکٹ دیا ہوا ہے آپ نے, جو پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر انڈورسمنٹ کے وہ الگ پیسے لیتے ہیں. اس کا حل یہی ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب لایا جائے. اب عاقب جاوید صاحب پہ دوہری ذمہ داریاں ہیں, وہ عبوری کوچ بھی ہیں, وہ چیف سلیکٹر بھی ہیں غیر اعلانیہ, پھر سلیکشن کمیٹی میں جو لوگ ہیں کیا وہ کمپیٹنٹ ہیں؟ 2 آدمیوں کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں کہ اسد شفیق اور اظہر علی کے علاوہ آپ دیکھیں علیم ڈار اپنے زمانے کے بہترین امپائر تھے, بجائے اس کے کہ ان کو امپائرنگ کی طرف لگایا جائے ان کو لے کر آگے آپ سلیکٹر. حسن چیمہ صاحب ڈیٹا اینالسٹ ہیں, ان کا کیا تجربہ ہے ڈیٹا اینالسٹ کا؟ وہ تو اپنے لڑکوں کے لیے لابنگ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے جان چھڑائی جائے, پراپر رائٹ مین فار دا رائٹ جاب لایا جائے, جبھی پاکستان کرکٹ بہتری کی طرف گامزن ہو سکتی ہے. سر لاسٹلی بس یہ فرمائے گا کہ اب آگے اگلا ٹارگٹ تو چلیں یہ سیریز تو پتہ نہیں ہے پاکستان کیسا پرفارم کرے, لیکن ایشیا کپ کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کپتان کی تبدیلی یا ٹیم میں کھلاڑیوں کی تبدیلی, کچھ پلیئنگ آرڈر میں بہتری, کہیں پہ کوئی گنجائش موجود ہے جس کے اوپر بات ہونی چاہیے جو ہماری ٹیم میں اس وقت نہیں ہو رہی ہے, سلیکشن کمیٹی جو نہیں جس پر کام کر رہی ہے؟ نا کپتان کا تو میوزیکل چیئر گیم جاری ہے نا پاکستان کرکٹ میں. آپ دیکھیں کبھی بابر اعظم ہوتے ہیں, کبھی شاہین شاہ افریدی ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد رضوان ہوتے ہیں, رضوان ہٹ جاتے ہیں تو دوبارہ وہ شاہین شاہ افریدی ہٹ جاتے ہیں, بابر اعظم دوبارہ آ جاتے ہیں, رضوان آتے ہیں, پھر سلمان علی آغا بن جاتے ہیں. تو میوزیکل چیئر گیم جاری ہے. اب ان کو سوچنا پڑے گا, ایشیا کپ ہو رہا ہے سپٹمبر میں, تو اب یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ سلیکشن کمیٹی کو ری ویمپ کریں. ان کو چاہیے کہ کپتان جو بھی ہو, اگر رضوان کپتان ہے تو رضوان کو بٹھائیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ رضوان اور بابر کو جو ڈراپ کیا ہے انہوں نے, تو ان کے پلان میں ہی نہیں ہے وہ T20 ورلڈ کپ کے لیے. سلمان علی آغا کو جو اس کے 11 T20 ہیں اس کو بنا دیا کپتان, ٹھیک ہے اس کو وائس کپتان بناتے. بہت بہت شکریہ مرزا اقبال بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً پاکستان کرکٹ کا جو حال ہے سالوں سے اسی صورتحال کے اوپر کھڑی ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کی طرف سے اس وقت اس کو بھرپور توجہ کی ضرورت ہے. وعدے تو بہت کیے گئے ہیں لیکن صحیح معنوں میں اس ڈپارٹمنٹ کو سرجری سے زیادہ شاید اور بھی بہت سے عوامل کی ضرورت ہے جس کے اوپر فوکس اگر نہیں کیا گیا تو پھر شاید پاکستان کرکٹ مزید زبوں حالی کا شکار ہو سکتی ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.